کیا آپ بھی پوسٹ گریجویٹ انٹرنس ٹیسٹ کے لیے اپیئر ہونے لگے ہیں اکتوبر کے اندر؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹ گریجویٹ انٹرنس ٹیسٹ ہوتا کیا ہے؟ اگر نہیں پتہ تو گھبرائے مت، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پوسٹ گریجویٹ انٹرنس ٹیسٹ ہوتا کیا ہے۔ سو بیسیکلی اس کو ہم شارٹ فارم کے اندر یعنی کہ ایک اور نام سے بھی جانتے ہیں، جس کو پنجاب گریجویٹ انٹرنس ٹیسٹ یا پوسٹ گریجویٹ انٹرنس ٹیسٹ، جو 2026 سے لاگو کیا گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ریزیڈنسی حاصل کرنے کے لیے پنجاب کے اندر ایک ایگزام ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے یا بچی ہے، وہ اگر اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں، کنسلٹنٹ بننا چاہتے ہیں، تو ان کو اس ایگزام کو دے کے ہی آگے ریزیڈنسی کے اندر ایڈمیشن ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ بھائی کون کون اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہے۔ تو ہمارے پاس ایلیجیبلٹی کے اوپر جو کرائٹیریا ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے کہ صرف پنجاب کے بچے جو ہیں صرف وہی ایگزام دے سکتے ہیں، کیونکہ سندھ کے اندر اپنی سندھ گریجویٹ انٹرنس ٹیسٹ یعنی یہ پوسٹ گریجویٹ انٹرنس ٹیسٹ ایگزام الگ ہے سندھ کا۔ جو کے پی کے لیے بچے ہیں ان کا الگ ایگزام ہے، یہ صرف اور صرف پنجاب کے لیے بچوں کے لیے لاگو کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ بھائی یہ کب کب ایگزام ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس سال میں 2 دفعہ ایگزام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ہمارے پاس سپٹمبر اکتوبر کے اندر، جو کہ اس سال ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ہمارے پاس مارچ اپریل کے اندر، جو کہ نیکسٹ سال ہوگا 2027 سے۔ تو اور 2027 سے یہ ایگزام دینا کمپلسری ہے ہر بچے یا بچی کے لیے جنہوں نے ایف سی پی ایس پارٹ 1 یا جے کیٹ ایگزام پاس کیا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ بھائی اس ایگزام کی فی کتنی ہوتی ہے۔ ایک ایگزام کی فی ہوتی ہے ہمارے پاس 10,000 PKR۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سلیبس کے اوپر۔ اس کا سلیبس جو ہوتا ہے، اس کے اندر 2 پیپر ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ ایک پیپر جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ سمپل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سمپل MBBS سے پیپر آتا ہے ہمارے پاس، وہ 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ہوتا ہے ہمارے پاس لائک اناٹمی، فزیولوجی، بایو کیمسٹری، پیتھولوجی، فارماکولوجی، ان سب سے MCQs آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ پوچھیں گے کہ جی ہم کون کون سے سورسز ہیں ان سے ہم اسٹڈی کر سکیں، تو ہمارے پاس ایک کورس جو ہوتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس آتا ہے جی فرسٹ ایڈ آتی ہے ہمارے پاس، جس کو BSc اسٹیپ 1 کہتے ہیں۔ اور ہمارے پاس آتا ہے جی SK سیریز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جتنے بھی SK سیریز ہیں آپ نے ان کو پڑھنا پڑے گا، یعنی MCQs ادھر سے سالو کرنے پڑیں گے۔ پھر آتا ہے ہمارے پاس کہ جی اگر آپ پیپر 2 کی طرف جاتے ہیں، تو پیپر 2 میں ہمارے پاس کیا کیا ایسی اسپیسیفک چیزیں آتی ہیں، کیونکہ یہ اسپیشلٹی کا اسپیسیفک پیپر ہوتا ہے، یہ بھی 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس اسپیشلٹی وائز آتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بچہ وہ میڈیسن اینڈ الائڈ کے اندر دے گا، ایک ہے وہ سرجری اینڈ الائڈ کے اندر دے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میڈیسن اینڈ الائڈ والوں کی۔ جو میڈیسن اینڈ الائڈ والے ہیں وہ کیا کیا چیزیں اسٹڈی کریں گے، وہ بھی ہمارے پاس سمپل فرسٹ ایڈ پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ اور کیا چیز اسپیسیفک پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے ہمارے پاس SK سیریز پڑھیں گے، لیکن SK سیریز پوری نہیں پڑھیں گے، اسپیسیفک اسپیشلٹی کے پیپر کریں گے، وہ بھی لاسٹ 3 پیپر، ٹھیک ہے۔ یا آپ پورے بھی پیپر کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل SK1 سے لے کے SK مطلب جو 24 ایڈیشن لیٹسٹ ہے، اس کے آپ نے میڈیسن کے اور الائڈ کے سارے پیپر کر لیے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جو سب سے افیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ آپ لاسٹ جو 3 پیپر ہیں، آپ لاسٹ 3 ایئر کے، ٹھیک ہے، آپ صرف وہی پیپر کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کہ جی آپ رفی بھی کر سکتے ہیں، رفی کے نوٹس بھی کر سکتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک افیکٹو میتھڈ ہے۔ اب آتی ہے ہمارے پاس کہ جی ایک بچہ ہے وہ سرجری اینڈ الائڈ کے اندر دینا چاہتا ہے، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اناٹمی آپ کو پڑھنی پڑے گی، اس کے لیے شارٹس نل ہے۔ اچھا جی، پھر آتی ہے ہمارے پاس سرجری کے اسپیسیفک چیزیں، اس کے لیے آپ شارٹ بیلین لفظ جو ہے اس کے آپ صرف ٹیبل کریں گے، جو مطلب اس کے اندر ٹیبل مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پوری بیلین لفظ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے صرف ایگزام دینا ہے ریزیڈنسی کا، تو آپ نے صرف اور صرف اسپیسیفکلی ٹیبل کرنے ہیں جو بیلین لفظ کے اندر مینشن ہے۔ اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ نے فرسٹ ایڈ پڑھنی ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جس کہتے ہیں SK سیریز کرنی ہے 1 سے لے کے 24 تک، اسپیسیفک اسپیشلٹی جو ہمارے پاس سرجری اینڈ الائڈ کے پیپر ہیں ان کو کرنا ہے۔ یا بہتر یہی ہے کہ آپ اگر ٹائم بچانا چاہتے ہیں، ٹائم اتنا ہے نہیں، آپ ساتھ جاب کر رہے ہیں، تب آپ لاسٹ 3 پیپر جو ہیں آپ ان کو صرف سالو کر سکتے ہیں MCQs کے لیے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہمارے پاس گائنی اینڈ اوبس کے لیے۔
गायनी एंड ऑप्स के लिए थोड़ी सी और ट्रिकी चीज़ है, उसके लिए आपने फर्स्ट एड करनी है। फर्स्ट एड के साथ आपने एस्केपिंग करनी है, और एस्केपिंग के बाद आपने एसके सीरीज़ के मतलब 1 से लेके मतलब 7 तक हमारे पास गायनी एंड ऑप्स के अभी तक आएंगे। ठीक है, एसके सीरीज़ एमसीक्यूज़ के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एसके पिंक जो है ये थियोरेटिकल है, जो एस के सीरीज़ जो है ये मतलब एमसीक्यूज़ के लिए है। एस के सीरीज़ इसलिए क्योंकि ये मोस्ट इफेक्टिव सीरीज़ है। ठीक है, जो मतलब चलती आई है मतलब बहुत सालों से। ठीक है, अब बात है कि जी इसके पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। पासिंग क्राइटेरिया है इसका कि जी आपने 75 परसेंटाइल मार्क्स लेने हैं। परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ। परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है। परसेंटाइल कहते हैं कि आपके जो स्कोर होगा ना उसको बाकी बच्चों के साथ कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, और जो परसेंटेज होती है वो होती है एक ख़ास ग्रुप के अंदर आपकी परसेंटेज जो होगी उसको कंपेयर किया जाएगा या आपके स्कोर को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे जी बात तो बिल्कुल सेम है, हमें कैसे पता चलेगा ये परसेंटाइल है ये परसेंटेज है। परसेंटेज होती है फॉर एग्जांपल, अब हम बच्चों ने सब बच्चों ने एमबीबीएस किया हुआ है, तो जिनके अगर हम मार्क्स अपने कैलकुलेट करते हैं या हम बेसिक पर आते हैं एफएससी पर आते हैं। ठीक है, एक बच्चा है उसने 1100 में से नंबर लिए हैं हमारे पास 1010 नंबर ले लिए। ठीक है, और एक बच्चा है उसने 1100 में से 770 नंबर लिए हैं। तो परसेंटेज कैसे हम निकालेंगे, जो 770 हैं वो ये कितने बनते हैं, ये 70% बनते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम परसेंटाइल की बात करेंगे तो परसेंटाइल होती है कि आपके स्कोर को ऊपर से लेके नीचे तक कंपेयर किया जाएगा कि कितने बच्चे अपेयर हुए, कितने बच्चे अपेयर होने के बाद सबसे हाईएस्ट स्कोर किसके हैं। ठीक है, उस हाईएस्ट स्कोर को एक क्राइटेरिया सेट करते हुए आपके स्कोर को देखा जाएगा कि आपके स्कोर कितना बन रहा है। अगर आपकी टॉप 75 बच्चों के अंदर, यानी कि अगर आपका परसेंटाइल के अंदर आपका नाम आ रहा है, तभी आपका इसके अंदर जिसे कहते हैं कि पीजीईटी के अंदर यानी कि एंट्रेंस टेस्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो और एक मज़े की आपको बात बताना चाहता हूँ कि पीजीईटी यानी पंजाब या पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट जो है ये इक्वल है जे कैट के, यानी एमडी एमएस के। ठीक है, तो बाकी जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि मतलब जे कैट और एफ सी पी एस का डिफरेंस क्या है। ठीक है, किसको प्रेफर करना चाहिए और किसके थ्रू जो है हमें मतलब वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिलेगी। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम सब बहुत सारे हो रहे होते हैं, हमें ऐसा प्रोग्राम करना है जिसके थ्रू हमें वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिले। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, आपने वही प्रोग्राम करना है जो वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, तो जुड़िए रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर ज़ुहैब। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।